نہج البلاغہ حکمت نمبر 2 درس نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ورضی بالذل من کشف ذرہ، جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ دوسری حکمت کا یہ دوسرا حصہ ہے جس میں اپنی پریشان حالی اور اپنے مصائب اور مشکلات کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مصائب و آلام اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں جس میں امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار یہ مشکلات اور مصائب اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں، اور یہ آزمائش اور امتحان بہت سارے انبیاء پر بھی آئے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم بت شکن علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلاوطنی کی زندگی گزارنی پڑی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مشکلات جھیلنا پڑی زندگی میں۔ تو یہ مشکلات حصہ ہیں زندگی کا، اور جب بھی مشکلات آتی ہیں ایک بنیادی ہدف اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی استعداد میں اضافہ ہو اور بندہ نیکی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ بعض اوقات یہ مشکلات انسان کے اندر پائے جانے والے غرور، تکبر اور غفلت کے خاتمے کے لیے آتی ہیں، تاکہ توبہ استغفار کا راہ واضح ہو سکے اور توبہ استغفار کر سکے انسان اور اپنی اصلاح کر پائے۔ البتہ کبھی کبھار یہ مشکلات بندے کی جہالت، سستی و کاہلی، نامناسب افراد سے مشورہ کرنا اور غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب بھی مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ اچھا ہے تاکہ انسان آگے بڑھے، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ جبکہ ہماری کوتاہیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے جو مشکلات آتی ہیں وہ نقصان دہ ہوا کرتی ہیں۔ مشکلات پریشانی کا باعث بنتی ہیں، لیکن اگر انسان مشکلات کے آنے کے اسباب سے واقف ہو جائے تو پھر انسان پریشان ہونے کی بجائے اس کا کوئی حل تلاش کرتا ہے، اور یہ حل انسان کو کامیابی کی منزل تک لے جاتا ہے۔ انسان کی خوبی یہی ہے کہ وہ تجربات اور حوادث سے سیکھتا ہے۔ مشکلات پر رنجیدہ اور پریشان ہونے والے شخص کی طرح وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھے اور مثبت سوچے۔ اور وہ شخص کہ جو مشکلات میں پریشان ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور جو مثبت سوچتا ہے اور اچھے جذبات رکھتا ہے اس دوران بھی وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان پر پڑنے والی مصیبتیں ظالم کے لیے سزا، مومن کے لیے امتحان، انبیاء اور پیغمبروں کے لیے درجات کی بلندی، اور اولیاء الہی کے لیے کرامت اور بزرگی کا باعث ہوتی۔ حکمت جو بیان ہوئی اس میں مشکلات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے انسان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، اس لیے کہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ جس کو دوست سمجھ کر انسان اپنی مشکلات بیان کرتا ہے وہ مخالف ہو جاتا ہے، دشمن بن جاتا ہے۔ تو جو ہی وہ دشمنی کرے گا تو اعلیٰ ظرف اس راز کو، اس مشکل کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، لیکن کم ظرف انسان ان مشکلات کو جو اب چونکہ دشمن بن چکا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا ہے، اور یوں انسان
کی تذلیل ہوتی ہے پورے معاشرے میں۔ البتہ کچھ بھی مشکلات ایسی ہیں، پریشانیاں ایسی ہیں جن کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسے ڈاکٹر کے سامنے اپنی بیماری کو بیان کرنا ہے، یا جج کے سامنے ہونے والے وقوع کو بیان کرنا ہے تاکہ پورا حق مل سکے حقدار کو۔ اسی طرح قرض لینے کی خاطر اگر کہیں مشکل بیان کرنی پڑتی ہے، یا طالب علم کا کسی علمی مسئلے کو حل کرنے کے لیے استاد یا اہل علم کے سامنے آنا اور اس کو مسئلہ بیان کرنا اور اپنی مشکل کا اظہار کرنا اس کے سامنے، یا ان لوگوں کے سامنے مشکلات کو بیان کرنا کہ جو مشکلات کو بیان حل کر سکتے ہیں اور ان کمزوریوں کا حل بتا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے مشکلات کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ مومن کو پرہیز کرنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس لیے کہ اس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو صاحب عزت و وقار ہونا چاہیے اور ہرگز ذلت اور رسوائی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ بندے کو کیا کرنا ہے مشکلات کے عالم میں؟ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور، چونکہ وہ حقیقی رب ہے، وہ حقیقی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اپنی مشکلات اسی کے سامنے بیان کرے، اس کے سامنے گڑ گڑائے تاکہ اس کی مشکلات حل ہو سکے۔ مشکلات کے حل کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق اور مالک اس کے سامنے اپنی مشکلات کو انسان بیان کرے تاکہ پروردگار عالم اپنے لطف اور کرم سے ان مشکلات کو حل کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔